کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں اور یہودی دجال کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ وہ یروشلم کو مرکز بنا کر مسجد اقصی کو گرا دیں گے اور دنیا پر پوری حکومت کریں گے؟ کیا یہ وہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا؟ آئیے آج اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی ذہن فوراً اسلام کی طرف جاتا ہے، یعنی دجال۔ لیکن کیا کبھی یہ سوچا کہ یہ تصور یا اس سے ملتی جلتی کوئی شخصیت صرف اسلام تک محدود نہیں؟ مطلب یہودیت اور عیسائیت میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے؟ یہ پہلو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ جی وعلیکم السلام، بالکل۔ اور یہی چیز اس موضوع کو اور بھی آپ کہہ لیں گہرا بنا دیتی ہے، خاص طور پر جب ہم یہودی کتب دیکھتے ہیں نا، تو وہاں ایک مسیحا یا نجات دہندہ کا تصور بہت واضح ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مسیحا کی کچھ خصوصیات جو ان کی کتابوں میں ہیں وہ اسلامی روایت والے دجال سے مطلب ملتی جلتی ہیں، حالانکہ یہودی اسے مثبت نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور اسی میں پھر یروشلم، القدس اور خاص طور پر مسجد اقصی، اس کا مقام بہت اہم ہو جاتا ہے نا۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کچھ یہودی حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسیحا کی آمد کا راستہ وہ مسجد اقصی کے مقام پر ان کا تیسنا ہیکل بنانے سے جڑا ہے، اور یہ صرف کوئی خواہش نہیں لگتی بلکہ باقاعدہ منصوبہ بندی نظر آتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ آج کوشش یہی ہوگی کہ اسی گتھی کو سلجھایا جائے۔ ہمارے سامنے دیکھیں، یہودی مقدس صحائف ہیں، زکریا ہے، حزقییل ہے، پھر کچھ مغربی مصنفین ہیں جیسے گریس ہال، ان کی تحقیق ہے، اور پھر ان سب کا اسلامی تعلیمات سے تقابل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ تجزیہ، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مختلف نظریات آپس میں کیسے جڑے ہیں، اور آج کل کے حالات میں خاص طور پر مسجد اقصی کے حوالے سے ان کی کیا اہمیت بنتی ہے۔ دیکھیں، یہودی روایت کی بنیاد تو تناخ پر ہے، ان کے مقدس صحائف کا مجموعہ۔ اس میں تورات ہے، انبیاء کی کتب ہیں اور دوسری تحریریں ہیں۔ اب انبیاء کی کتب میں سے کتاب زکریہ وہ مستقبل کے حوالے سے کافی اہم باتیں بتاتی ہے۔ اچھا، کیا خاص بات ہے زکریا کی کتاب میں جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے؟ جی، زکریہ کا باب 14 جو ہے وہ ایک بڑا آپ کہہ لیں ڈرامائی منظر پیش کرتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں ساری قومیں یروشلم کے خلاف جنگ کرنے آئیں گی، شہر پر قبضہ ہو جائے گا، لوٹ مار ہوگی، لیکن پھر خدا خود مداخلت کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ خدا کوہ زیتون پر کھڑا ہوگا اور وہ پہاڑ بیچ سے پھٹ جائے گا، ایک بہت بڑی وادی بن جائے گی۔ ارے، یہ تو کسی بڑی قدرتی آفت جیسا منظر ہے۔ اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ پیشگوئی کہتی ہے کہ اس مداخلت کے بعد دشمنوں پر ایک وبا آئے گی، اور پھر ایک طاقتور بادشاہ یا منجی آئے گا جو یروشلم سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ ساری قومیں اس کے تابع ہوں گی، سالانہ عبادت کے لیے یروشلم آئیں گی۔ یہودی اسی شخصیت کو اپنا مسیحا مانتے ہیں جو ان کی عالمی بادشاہت قائم کرے گا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، یعنی یہودی روایت میں تو یہ آنے والا کردار بالکل مثبت ہے، ایک نجات دہندہ، ایک بادشاہ، جبکہ اسلامی نقطہ نظر یہاں بالکل الٹ ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک تو یہود جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان کا مسیحا نہیں بلکہ المسیح الدجال ہے، تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ، گمراہ کرنے والا۔ بالکل بالکل، یہی وہ بنیادی فرق ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح تناخ میں ایک اور کتاب ہے، حزقییل۔ اس کے باب 38 اور 39 میں جوج اور ماجوج یعنی گوگ اینڈ موگوگ، ان کی ایک بڑی جنگ کا تفصیلی ذکر ہے۔ گوگ اور موگوگ، ان کا ذکر تو اسلامی روایت میں بھی ہے۔ حزقییل میں کیا تفصیل ہے؟ حزقیل میں گوگ کو مجوج کی سرزمین کا شہزادہ کہا گیا ہے جو شمال کی طرف سے آئے گا، ایک بڑی فوج لے کر اسرائیل کے سرزمین پر حملہ کرے گا۔ یہودی مفسرین اسے آخری زمانے کی ایک فیصلہ کن جنگ کہتے ہیں۔ ان کے مطابق اس جنگ میں اسرائیل کو بڑی مشکل ہوگی، لیکن آخر میں خدا کی مدد سے گوگ اور اس کی فوجیں تباہ ہو جائیں گی، اور اس بڑی فتح کے بعد ہی ان کے مسیحا کے آنے کا اور اسرائیل کی مکمل بحالی کا راستہ کھلے گا۔ اچھا، تو مطلب زکریا اور حزقییل دونوں میں ایک بڑی جنگ، پھر خدا کی مدد، اور پھر ایک طاقتور حکمران کا آنا جسے یہودی اپنا مسیحا سمجھ رہے ہیں۔
یہ واقعی حیرانی کی بات ہے کہ ایک ہی واقعے یا شخصیت کو دو ابراہیمی مذاہب اتنی مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ فرق صرف مذہبی نہیں ہے، اس کے سیاسی اثرات بھی بہت گہرے ہیں۔ اب اگر ہم مغربی مصنفین کی طرف آئیں تو ایک امریکی صحافی ہیں گریس ہال، ان کا کام قابل ذکر ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب فور ہینڈز آف گاڈ اور دوسری تحریروں میں اس موضوع کو کافی کھنگالا ہے، خاص طور پر تیسرے ہیکل کی تعمیر کے منصوبوں کو۔ گریس ہال، انہوں نے کیا اہم باتیں لکھی ہیں؟ کیا صرف یہودی نقطہ نظر ہی بیان کیا؟ نہیں، گریس ہال نے معاملے کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھا ہے۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ مسجد اقصی کا مقام، جسے یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، وہ صرف مسلمانوں یا یہودیوں کے لیے ہی اہم نہیں، بلکہ کچھ بنیاد پرست عیسائی فرقے بھی ہیں، خاص طور پر امریکی ایونجیلیکلز۔ ان کے لیے بھی یہ ایک پروفیٹک سینٹر ہے، ایک مرکزی نبوی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی تحقیق کہتی ہے کہ یہ عیسائی گروہ بھی یہودیوں کے تیسرے ہیکل کی تعمیر کے بڑے حامی ہیں۔ اچھا، عیسائیوں کی اس میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ان کا ہیکل سے کیا تعلق؟ جی، گریس ہال اور دوسرے محققین بتاتے ہیں کہ ان ایونجیلیکل عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بائبل کی پیشگوئیاں پوری ہونے کے لیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد کے لیے یروشلم میں یہودی ہیکل کا دوبارہ بننا ضروری ہے۔ وہ اسے آخری زمانے کے واقعات، اینڈ ٹائمز، اس کی ایک لازمی کڑی سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ سیاسی طور پر، مالی طور پر ان یہودی تنظیموں کی مدد کرتے ہیں جو ہیکل بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اوہ، تو یہ ایک پیچیدہ قسم کا مذہبی اور سیاسی گٹھ جوڑ ہے جس میں یہودی اور کچھ عیسائی گروہ شامل ہیں۔ گریس ہال نے اس تیسرے ہیکل کی تعمیر کو یہودی مسیحا یعنی دجال، اس کی آمد سے کیسے جوڑا ہے؟ انہوں نے یہ واضح کیا کہ جو قدامت پسند یہودی عقیدہ ہے نا، اس کے مطابق وہ جسے اپنا مسیحا کہتے ہیں، یعنی جسے اسلام دجال کہتا ہے، وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ٹیمپل ماؤنٹ یعنی مسجد اقصی کی جگہ پر ان کا تیسرا ہیکل دوبارہ بن نہیں جاتا۔ گریس ہال نے لکھا کہ یہ عقیدہ اتنا پکا ہے کہ گویا ہیکل کی تعمیر ان کے مسیحا کو بلانے یا اس کے آنے کو ممکن بنانے کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔ یہ تو بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ کیا اس مقصد کے لیے صرف باتیں ہی چل رہی ہیں یا کچھ عملی کام بھی ہو رہا ہے؟ اسرائیل میں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ جیسی تنظیمیں باقاعدہ کھلم کھلا تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے کام کر رہی ہیں۔ وہ صرف نقشے اور ڈیجیٹل ماڈلیں نہیں بنا چکے، بلکہ ہیکل میں استعمال ہونے والے جو مقدس برتن ہوتے ہیں، پجاریوں کے خاص لباس، یہاں تک کہ قربانی کے لیے جو سرخ بچھیا، ریڈ ہیفر چاہیے ہوتی ہے، اس کی تلاش اور پرورش، ان منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ ان کی ویب سائٹس دیکھیں، ان کی مطبوعات دیکھیں، یہ سب تفصیلات وہاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ پوری طرح تیار ہیں، جیسے ہی موقع ملا وہ تعمیر شروع کر دیں گے۔ یہ صورتحال تو خطے میں بہت زیادہ تناؤ پیدا کر سکتی ہے۔ یقیناً، اور مغربی تجزیہ کار بشمول گریس ہال وہ یہی کہتے ہیں کہ اس منصوبے کے پیچھے صرف مذہبی جذبات نہیں ہیں، بلکہ گہرے سیاسی مقاصد ہیں۔ خطے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ اسے ایک بڑے اسٹریٹجک ایجنڈے کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ہیکل کی تعمیر کو وہ اپنی قومی اور مذہبی شناخت کی تکمیل سمجھتے ہیں۔ تو اب تک کی گفتگو سے یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی کہ یہودی روایات کے مطابق ان کا جو متوقع مسیحا ہے، جسے اسلام دجال کہتا ہے، اس کا آنا یروشلم اور خاص طور پر مسجد اقصی کے مقام سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ ان کے نزدیک ہیکل کی تعمیر اس کے آنے کے لیے ضروری ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ ان کا منصوبہ، جیسا کہ مختلف ذرائع سے ظاہر ہوتا ہے، یہی ہے کہ کسی طرح مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ اس مقدس جگہ پر ان کے تیسرے ہیکل کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اور یہ منصوبہ کوئی نیا نہیں ہے، صدیوں پرانا ہے، لیکن پچھلی کچھ دہائیوں میں اس میں بہت شدت آئی ہے۔ جو انتہا پسند یہودی گروہ ہیں، ان کی طرف سے تو کھلے عام دھمکیاں بھی آتی ہیں اور وقتاً فوقتاً مسجد اقصی کی بے حرمتی کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ تو باقاعدہ اعلان کرتا ہے کہ وہ جلد تعمیر شروع کریں گے۔ جی، اب اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو یہی صورتحال اصل فتنہ ہے۔ ایک ایسی شخصیت جسے یہودی نجات دہندہ سمجھ کر اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں اور جس کا راستہ بنانے کے لیے وہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہی شخصیت اسلامی تعلیمات کے مطابق تاریخ کا سب سے بڑا دھوکے باز المسیح الدجال ہے۔ وہ مسیحا بن کر آئے گا، لیکن حقیقت میں گمراہی پھیلائے گا،
اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ حق و باطل کے درمیان ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اب آئیے ذرا خالص اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس فتنے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ اسلام میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو بہت زیادہ اور بہت شدت سے خبردار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ، اس کی طاقتیں، اس کے دعوے، یہاں تک کہ وہ کہاں سے نکلے گا، یہ سب بتایا ہے۔ کیا کچھ تفصیلات ہیں احادیث میں؟ جی ہاں، بہت تفصیلات ہیں۔ مثلاً بتایا گیا کہ وہ نوجوان ہوگا، گھنگرالے بال ہوں گے، اس کی دائیں آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، بائیں آنکھ میں بھی کچھ نقص ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر یعنی کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ۔ وہ زمین پر بہت تیزی سے سفر کرے گا جیسے بارش جسے ہوا اڑا رہی ہو۔ اس کے پاس جنت اور دوزخ جیسی چیزیں ہوں گی۔ وہ بارش برسانے کا، زمین سے سبزہ اگانے کا حکم دے گا جو بظاہر پورا ہوتا نظر آئے گا۔ یہ سب لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگا۔ تو اسلامی عقیدہ بالکل واضح ہے کہ یہود جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں وہی دراصل المسیح الدجال ہے۔ احادیث سے تو یہی سمجھ آتا ہے جی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے احادیث میں کہ دجال پوری دنیا میں گھومے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان شہروں کے راستوں پر فرشتے تلواریں لیے پہرا دے رہے ہوں گے۔ اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان کسی علاقے سے ہوگا۔ اور اس فتنے کا انجام کیا ہوگا؟ یہ کب تک رہے گا؟ احادیث میں اس کا اختتام بھی بتایا گیا ہے۔ جب دجال کا فتنہ بہت بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ وہ دمشق یعنی شام کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس اتریں گے، زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے فلسطین میں باب اللد یعنی لڈا کے مقام پر قتل کریں گے۔ آج بھی یہ علاقہ اسرائیل میں ہے اور وہاں ایک بڑا ایئرپورٹ بھی ہے۔ یہ تمام تفصیلات جان کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا آپ کہہ لیں خلاصہ کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں صرف تاریخی باتوں یا دوسرے مذاہب کی پیشگوئیوں پر ہی پوری طرح انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ اصل رہنمائی تو ہمیں قرآن اور صحیح احادیث سے لینی چاہیے۔ ان کی روشنی میں ہمیں دجال کے فتنے کی حقیقت، اس کی سنگینی، اس کی علامتیں، ان کو سمجھنا ہوگا۔ صرف علمی بحث کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت اور اس فتنے سے بچنے کے لیے عملی قدم اٹھانے ہوں گے، جیسے نماز کی پابندی، قرآن سے تعلق، مسنون دعاؤں کا اہتمام اور خاص طور پر سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور بعض روایات میں آخری 10 آیات ان کی تلاوت، جس کی فضیلت دجال کے فتنے سے حفاظت بتائی گئی ہے۔ یعنی تیاری ہر لحاظ سے ہونی چاہیے، علمی بھی، عملی بھی، اور سب سے بڑھ کر روحانی۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو سوچنے کی دعوت دیتا ہے، یہ تمام ذرائع دیکھیں، یہودی کتب کی پیشگوئیاں، مغربی مصنفین کی تحقیقات، ٹیمپل انسٹیٹیوٹ جیسی تنظیموں کی عملی تیاریاں، خطے کی موجودہ صورتحال، ان سب کو ملا کر دیکھیں تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ دجال کی آمد سے متعلق خاص طور پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے حوالے سے پس پردہ تیاریاں نہ صرف ہو رہی ہیں بلکہ شاید ایک خاص سمت میں آگے بھی بڑھ رہی ہیں؟ اس پس منظر میں ایک مسلمان کے لیے ان نشانیوں کو سمجھنا، حالات پر نظر رکھنا اور ہر وقت روحانی طور پر تیار رہنا یہ کتنا ضروری ہو جاتا ہے؟ یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا اور اس کا جواب اپنی زندگیوں میں تلاش کرنا ہوگا۔